سکھر میں سندھ جرنلسٹ کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان فیڈرل آف یونین جرنلسٹ کی مرکزی قیادت، سینئر صحافتی شخصیات اور مختلف میڈیا اداروں سے وابستہ صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ صحافیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہو چکے ہیں۔ سکھر میں سندھ جرنلسٹ کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں صحافیوں کو درپیش معاشی مسائل، ملازمتوں کے عدم تحفظ، واجب الادا تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور آزادی صحافت کو لاحق خطرات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ صحافی رہنماؤں نے صحافیوں کے مسائل پر گفتگو کی۔ کنونشن میں چیئرمین چینل 5 نیوز، میٹرو 1 نیوز اور کیب خالد ارائی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ، فائنانس سیکرٹری لالا اسد پٹھان اور دیگر صحافی رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ چیئرمین خالد ارائی نے اپنے خطاب میں کہا کہ صحافیوں نے آزادی اظہار کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ جیسے جیسے میڈیا ترقی کر رہا ہے، ویسے ویسے صحافیوں کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں۔ ہم صحافی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ بڑی جدوجہد ہے آزادی صحافت کے لیے۔ لالا اسد پٹھان بڑے دبنگ صحافی ہیں اور انہوں نے بھی بڑی خدمات انجام دی ہیں، اور مزید بھی ان کو اس کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ میں پاکستان کے اندر میں ریڈیو آپریٹر بھی ہوں، کیبل آپریٹر بھی ہوں اور ٹی وی چینل بھی رن کرتا ہوں۔ ہر اینگل کی طرف سے سب چیزیں میرے سامنے ہیں، مگر جو مجھے نظر آ رہا ہے، افضل بٹ صاحب کے ساتھ میں نے ایک میٹنگ بھی کی تھی پیمرا کے چیئرمین کے ساتھ، کہ آگے جو آنے والا وقت ہے وہ بہت صحافیوں کے لیے بڑا کٹھن ہونے والا ہے۔ بہت سے صحافی مجھے اگلے چند سالوں میں اسپیشلی جو ٹی وی جرنلسٹ ہیں وہ مجھے بے روزگار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ٹی وی انڈسٹری بڑی زمو حالی کا شکار ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے کہ پاکستان میں کوئی 32 نیوز چینل ہے، اور یہ خبر کو 32 انداز سے پیش کرنے کا یہ واحد ملک ہے۔ ایک ہی زبان کے اندر اتنے چینل دے دیے ہیں پیمرا کی طرف سے، جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ پوری دنیا بھر میں کسی بھی لینگویج، جیسے امریکہ میں بھی انگلش جو چینل ہیں وہ تقریباً 4 سے 5 ہیں، CNN، فوکس، اس طرح کے چینلس ہیں، مگر پاکستان کے اندر اردو نیوز چینل کو 32 یا 33 چینلز ہیں۔ پھر ماشاءاللہ یہ سندھی زبان کے اندر میرے خیال میں 8 یا 9 نیوز چینل ہیں۔ اتنی کثیر تعداد میں یہ لائسنس تو جاری کر دیے، مگر اس کی کوئی پلاننگ نہیں بنائی پیمرا کی طرف سے۔ پیمرا ایک ریگولیٹری باڈی تھی، پیمرا نے کوئی ایسے بنائی نہیں کہ یہ جس سلسلہ چلتا رہے۔ اچانک یہ سوشل میڈیا آ گیا، سوشل میڈیا کے آنے سے بھی فرق بہت پڑ رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ جو ہے PFUJ کو بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بٹ صاحب آ گئے، بٹ صاحب سے میں نے پہلے بھی گوش گزار کیا تھا کہ کوئی اس طرح کی پالیسی بنوائی جائے جو کہ سیکنڈ کیٹیگری کے ٹی وی چینلز ہیں ان کے لیے کچھ ایسا کام ہو تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے آگے تک۔ اتنی جلدی یہ چینل جو ہے، ظاہر ہے اتنے کثیر تعداد کے اندر کتنے صحافی جو ہے وہ اپنے ویلاگ بنا لیں گے، مگر ان کو ایک اتھینٹک جو ہے نیوز چینل کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اور اگر PFUJ اس پر کام کرے گی تو اس پہ یہ مزید جو ہے اس کے زندگی کے چند سال بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ان کو، کیونکہ جو ٹی وی چینلز کی جو ایسوسیشن ہے PBA، وہ ایک جو ہے تقریباً کوئی چند چینلز کا جرغمال بنی ہوئی ہے، اس پر PFUJ کی طرف سے جو ہے ایک ڈیمانڈ ہونی چاہیے منسٹری انفارمیشن کو کہ جو کمرشل اشتہارات ہیں، جو کہ صرف، اور آج کل آپ کو نظر آ رہا ہوگا چند چینلز کی حد تک جو ریٹنگ کا جو تماشا مچایا جا رہا ہے، جو کہ بالکل اس کا منصفانہ نہیں ہے، تو اس پر بھی PFUJ کو بڑا کام کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں اس تقریب کا موقع اٹھاتے ہوئے جو میں نے یہ بات بولی ہے، اور بس اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صحافی سمجھ پا رہے نہیں پا رہے ہیں کہ آگے یہ آپ کے لیے جو ہے اگر کوئی ٹی وی چینل رہے گا تو آگے آپ کی نوکریاں بھی رہیں گی، چیزیں بھی رہیں گی۔ اس پر جو ہے آپ اپنے جتنے بھی ایسوسیشن ہے اس پر کام ہونا چاہیے۔ اس طرح باقی ہم سب کا بہت شکریہ، میں لالا اسد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں موجود کیا اور بات کرنے کا موقع دیا، بہت شکریہ۔ PFUJ کے صدر افضل بٹ اور فائنانس سیکرٹری لالا اسد پٹھان نے کہا کہ صحافی برادری اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے، مگر اس کے باوجود حق اور سچ کی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ PFUJ ان پر اپنا شک وائز ڈرافٹ تیار کر رہی ہے کہ کون سی شک جو ہے وہ پاکستان کے آئین سے متصادم ہے، کون سی شک جو ہے وہ پریس فریڈم سے متصادم ہے، کون سی شہری آزادیوں، انسانی حقوق سے متصادم ہے۔ جب ہمارا وہ ڈرافٹ تیار ہوگا تو پہلے ہم پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جائیں گے، ان کے ذریعے
पार्लियामेंट के जरिए इसको अमेंड कराने की कोशिश करेंगे। अगर वहाँ कामयाबी ना हुई तो फिर हम अपनी एहतिजाजी तहरीक का आगाज करें। अभी तो हमने ड्राफ्ट नहीं बनाया। मुझे उम्मीद है कि जब ड्राफ्ट लेकर जाएंगे तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के वो लोग जो इंसानी हकूक पर यकीन रखते हैं, शहरी आज़ादियों पर यकीन रखते हैं, वो सब हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। आज पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर साया सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर तमाम सखर प्रेस क्लब में एक अजीम शान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसका बुनियादी मकसद एथिक्स ऑफ जर्नलिस्ट, मीडिया लॉज और बाख्तियार मीडिया के हवाले से बड़ी तफसीली डिबेट हुई। इसमें बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दावतनामे पर सखर डिवीज़न, लाड़काना डिवीज़न और बेनज़ीराबाद डिवीज़न के जर्नलिस्टों ने शिरकत की। उसके अलावा तमाम सियासी समाजी तंजीमों के और दीगर स्टेक होल्डर्स ने की नुमाइंदगी हुई और सब ने मिलजुल कर जो गुफ्तगू की, उसका जो बुनियादी तौर पर आप जायज़ा लेंगे तो वो सब का सब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का विजन भी यही था और तमाम समाजी जमातें थी और उसके अलावा जो जर्नलिस्ट की आदत थी, उन सब का यही कहना था कि इस मुल्क में मीडिया को पनपने दें। आज़ाद जर्नलिज्म के हामी थे वो, और वो चाहते थे कि इस मुल्क में आज़ादी सहाफ़त को किसी भी सूरत सल्ब न किया जाए और ऐसे कवानीन न बनाए जाएँ जिनके ज़रिए किसी भी तरीके से सहाफ़त को जो ज़ेर करने की कोशिश की जाए। बहुत ज़बरदस्त कामयाब कन्वेंशन रहा। सिंध जर्नलिस्ट कन्वेंशन के इख्तिताम पर इस अज़्म का इआदा किया गया कि सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी और आज़ादी सहाफ़त पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा।